بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ مدمداران سید الشہداء، یہ 5 ربیع الاول کی شب، چھٹی کی شب، 5 ربیع الاول تمام ہو گئی، چھٹی کی شب، اور اس کے بعد آپ کے پاس اور ہمارے پاس عرصہ دینے کے لیے صرف 2 دن ہیں۔ یقیناً یہ جذبہ، اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں دیکھ رہا ہوں بھائی حسن رضا صاحب، شفیق بھائی، اب یہ اس عمر میں جبکہ کمزور ہو گئے ہیں، طبیعت ناساز رہتی ہے، لیکن شروع سے لے کے رات کے 1 بجنے والے، اور اس طریقے سے یہ بیویاں، یہ بچے، خدا آپ کی اس عزا کو قبول کر لے۔ ایک بات یاد رکھنا جوانوں، میرے بزرگ بچوں، کبھی بھی امام کے مسئلے میں کوئی ٹکراؤ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ دیکھیں آپ، پوری دنیا میں امام کا غم منایا جاتا ہے، عقیدت و احترام سے جو جذبات ہوتے ہیں وہ عزادار بچے اور جوان بیویاں پیش کرتی، لیکن کبھی کبھی جوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ مذہب کے معاملے میں، اعضاء کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیں، بہت شائستہ رہیں۔ کسی علاقے کا، کسی بستی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے حق کا، حق کے پیغام کا۔ اگر آپ کمزور ہوں گے تو پوری قوم کی میں کمزوری ہوگی۔ لہذا یہ بات میں اپنے وطن کے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور باہر کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم، ساری دنیا میں جو اہل حق ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، وہ کیا؟ کہ کربلا پہنچ جائے دنیا تک۔ اس لیے کہ جو کربلا بے غسل و کفن تھی، اسے بہت دنوں کے بعد کفن دیا گیا۔ یہ جو آپ نے گہوارہ سجا کے رکھا ہے، اس میں آپ نے سبیل رکھی ہے، دودھ رکھا ہے، لیکن وہ رباب کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ لہذا آپ خراج عقیدت کے لیے بیٹھے ہو نا یہاں پہ، یہ نصف شب میں آپ جاگ رہے ہو، یہ بیویاں ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بس 2 دن ہے۔ ہر گھر سے یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ کربلا میں سناٹا تھا، جب سکینہ یا حسین کہتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ جزاکم رب، خدا آپ کی عقیدت کو قبول کرے۔ یہ جوان بچے، انجمن اکبریہ، بہترین پروگرام میں دیکھتا رہا، ساری انجمنیں شروع سے مومنین، ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے آپ کا۔ یہ لمحات میں مصائب میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس کے مصائب پڑھوں۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ انجمن ہائے ماتمی، علماء، خطبہ، شعراء، ذاکرین، عزاداری، اس عزاداری میں ہماری گفتگو سے، ہمارے اشعار سے کہیں سے کوئی کمزوری نہ آئے، اس لیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا احساس رہے۔ اور یہ بات ہر صاحب بیاض کو، ہر انسان کو سمجھنی چاہیے۔ بس 2-4 منٹ مصائب، یہ گہوارہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ذوالجناح بھی بچوں نے سجایا تھا، آپ نے ذوالجناح سجایا تھا نا، ایک چادر ڈالتے ہو اس تصور میں کہ یہ حسین کا گھوڑا ہے، لیکن وہ جو کربلا میں امام کا گھوڑا تھا، جب امام مجروح ہو گئے تو اس نے گھٹنوں کو توڑ دیا تاکہ میرا مولا زمین پہ
ذرا احتیاط سے آئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ امام زین سے چلے تو زمین پہ نہیں آئے بلکہ تینوں پہ امام کا جسم نازنین رہا۔ یہ لمحات گزر رہے ہیں، اب یہ پلٹ کے نہیں آنے والے رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نوحہ خان، یہ آزادار، یہ مرثیہ خان، یہ بیبیاں، یہ بچے چھوٹے چھوٹے، آپ جاگ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کربلا پہنچ جائے۔ آپ جانتے ہیں امام پردہ غیب کا ساکن، وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے، وہ فاطمہ زہرا جو مقتل میں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا پیاسا مارا جائے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس 2-3 منٹ اور مجلس تمام۔ 2-3 منٹ مصائب کے، مصائب کربلا صدیاں دنیا رو رہی ہے کربلا کو، لیکن کربلا کے مصائب تمام نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس بیمار امام کے حوالے حسین نے یہ گھر کیا تھا، وہ بیٹا 35 برس تک کربلا کو روتا رہا، اتنا کمزور ہو گیا میرا مولا کہ جسم میں جان نہ رہی۔ جب جسم میں پانی نہ رہا، آنسو کے بدلے آنکھوں سے خون کے قطرات ٹپکتے رہے، آئے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا۔ میں اکثر اس موقع پر مصائب کے لیے سمجھ میں نہیں آتا، کوئی روایت نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن تصور میں ایک بات آپ اندازہ کریں، سب دنیا سے چلے گئے لیکن ایک بیٹا چوتھا امام رہ گیا، وہ کربلا کو روئے کہ زندان کا ماتم کرے یا مدینے کا ماتم کرے۔ ارے اپنے اجداد کا غم مناتا رہا، میرا بابا مارا گیا، میرا بھیا اکبر مارا گیا، ارے میرا چچا عباس مارا۔ 6 مہینے کا یہ بچہ، 6 مہینے کا یہ بچہ مارا گیا۔ سید سجاد اپنے مصلے پہ بیٹھ کے گریا کرتے ہیں، وضو کے لیے پانی آتا ہے تب گریا کرتے ہیں۔ وہ یہی جملے بس تھوڑی سی توجہ دلا دوں، 1-2 منٹ توجہ دلا دوں، شاید آپ مصاب ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اندازہ کریں کہ چوتھا امام 1900 یعنی امام 95 ہجری تک، 11 ہجری میں پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے، 61 ہجری میں اہل حرم اسیر ہوتے ہیں، یہ 61 ہجری میں واقع کربلا کے بعد میرا چوتھا امام 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک کربلا کو روتا رہا۔ لیکن کربلا کو کتنا صرف کربلا نہیں رویا میرا مولا، کبھی چچا یاد آیا، کبھی بھائی یاد آیا، شہدائے کربلا یاد آتے رہے، لیکن جب بہن کا جنازہ زندان میں اٹھایا تو ایک مرتبہ غربت سجاد میں اضافہ ہوا۔ ارے باپ کے بے کفن لاشے کو دفن کیا، بہن کو بے کفن دفن کیا۔ جب مدینے آئے تو کبھی پھوپھی کا جنازہ، کبھی ماں کا جنازہ۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ وہی ام کلثوم چھوٹی پھوپھی 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبل حسرات والاحزان جینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ارے ہم حسرت و یاس لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا غم میں ڈوبا ہوا مرثیہ 6 مہینے کے بعد علی کی چھوٹی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد رباب، زینب، لیلا، میرا چوتھا امام ہر ایک کا جنازہ کاندھے پہ اٹھاتا رہا، سب کو دفن کرتا رہا، مصلی پہ بیٹھا۔ کبھی سکینہ کا ماتم، کبھی بابا کا ماتم، کبھی پھوپھیوں کو رویا۔ اے پھوپھی اماں، جب میں گریا کرتا تھا تو آپ مجھے دلاسا دیتی تھیں، آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ سیعلم الذین ظلموا منقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔